صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں بہترین نمونہ زندگی عطا فرمایا ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آداب سکھائے۔ ان آداب میں سے ایک ادب کا تذکرہ گزشتہ ملاقات میں ہوا کہ جب یہ انسان دنیا میں آئے تو اس کے بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ آج کی نشست میں اس کے بعد کے حالات عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کے ذریعے، وہ اسوہ حسنہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ تو نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے آداب عطا فرمائے۔ اس میں سے ایک ادب یہ بھی سکھایا کہ جب انسان کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کا انسان اچھا سا نام رکھے۔ یہ اچھا نام کیا ہوتا ہے، برا نام کیا ہوتا ہے، کچھ ہمارے معاشرے نے اپنی سوچیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ یہ حساب لگا کر بتائیں والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، تاریخ پیدائش یہ ہے، وقت اور دن یہ ہے، اب آپ حساب لگا کر بتائیں کون سا نام بہتر رہے گا۔ پھر وہ حساب لگا کر بتایا جاتا ہے کہ جی واو سے نام رکھیں، نون سے نام رکھیں، میم سے نام رکھیں، ان اعداد سے، ان حروف سے نام رکھیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ عام معمول بن چکا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہمیں اس کو ذہنوں میں کتنی جگہ دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح نام رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیسے بچے کا نام رکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ کیسے نام رکھا جائے۔ ہم کیا سوچیں نام رکھتے ہوئے؟ وہ حضرات جو بزرگ ہیں آج انہیں بھی بہت اس بارے میں معلومات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، نوجوانوں کو بھی رکھنی چاہیے، شادی شدہ کو بھی، غیر شادی شدہ کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے نام کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا۔ اگر انسان اس ارشاد کو ذہن میں رکھے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کا نام رکھ کر آپ نے کیا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، فرمایا اول ما نحل والد لولد، باپ اپنے بیٹے کو جو پہلا تحفہ دیتا ہے نا وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ فلیحسن اسمہ، تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور یہ تحفہ ایسا ہے جو ساری زندگی ساتھ رہے گا۔ اب وہ اچھا نام کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ ہماری اپنی سوچ سب ایک طرف، اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ اس نام کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کیا چیز؟ بہت آسان سی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس سے بچنا ہے۔ جیسے اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام اسلام لانے سے پہلے شرکیہ نام تھے۔ خود بہت بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الشمس تھا، عبد شمس، سورج کا بندہ، اور یہ مجوسی مذہب میں نام رکھا جاتا تھا۔
مجوسی ہوتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. دور جدید میں آپ اسے آریہ مذہب کہتے ہیں. یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو تھا اسلام لانے سے پہلے وہ عبد شمس تھا، سورج کا بندہ. جب اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا، عبد الرحمن نام رکھا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا لقب نما کنیت ہے، اور نام جو ہے ان کا عبد الرحمن ابن صخر، صخر والد کا نام تھا. عبد الرحمن ابن صخر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بعد میں رکھا گیا. تو ایک تو یہ سبق سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرکیہ نام نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، اس نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے، اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے. بے معنی نام نہیں رکھنا چاہیے. نیٹ پہ دیکھ لیا، فلاں دیکھ لیا، فلاں جگہ سن لیا، ٹھیک ہے، نیٹ پہ بھی بہت زیادہ مہیا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا رجوع کر لیا جائے علماء سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا کہ کسی کے نام کا مطلب اچھا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا. ہمارے ہاں یہ جو نام بدلا جاتا ہے نا کہ یہ نام بھاری ہے، بچہ بیمار رہتا ہے، مولانا ذرا بتائیے اگر ہم یوں نام رکھ دیں تو بچہ پھر ذرا تندرست رہنا شروع ہو جائے. آپ اپنی تسلی کے لیے کر لیجئے، ورنہ اس کا نہ دین میں کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے. نہ کوئی نام بھاری ہوتا ہے، نہ کوئی نام وزنی ہوتا ہے. یہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ کسی علم میں ایسا نہیں ہے، اسے علم جفر کہتے ہیں، علم رمل کہتے ہیں. حساب کتاب کیا جاتا ہے. علم ابجد یہ نمبرنگ کا علم ہوتا ہے. علم ابجد پورا پڑھا ہوا ہے، علم ابجد بھی پورا پڑھا ہوا ہے. علم ابجد نمبرنگ کے علم کو کہتے ہیں. ابجد حوض حقی کلمن صافت قرشت سخت زوزق، یہ بس پوری میں نے الفابیٹک پوری بتا دی آپ کو. علم ابجد الف کتنے نمبر، بے کتنے نمبر، پھر وہ اس کا حساب لگاتے ہیں. علم ہے علم ابجد. اسی کے ساتھ پھر علم رمل اور علم جفر ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر. لیکن ایک بات طے رکھیے، یہ علم ابجد، علم رمل، علم جفر، یہ حساب کتاب بچوں کا لگانا، یہ علم انسانی ذہن کی پیداوار ہے. بس سب سے پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کوئی زیادہ مخالفت میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بنیادی بات کہ یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، انسان کی پیداوار ہے، انسانی ذہنی سوچ ہے. اس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ نہیں ہے. ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ اس علم کے پابند ہیں، اس دین کے پابند ہیں جس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے. جب وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، اسی طرح وہ پامسٹری، اب کیروں نے پتہ نہیں کیا 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 لکھ دیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا ماہر تھا، یوں ہاتھ دیکھتا تھا، لکیریں دیکھتا تھا، بتا دیتا تھا. آدھی باتیں سچ، بس اوقات 80% باتیں سچ ہوتی آتی. ٹھیک ہے، اس کا فن ہے، لیکن انسانی ذہن کی پیداوار اور اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. لہذا اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. لہذا بچوں کا نام علم العدد، علم الحساب، نمبرنگ کے ذریعے نہیں نکالنا چاہیے. یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اس کا مطلب اچھا ہونا چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جب اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا مرہ. بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا نام مرہ تھا. مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو کڑوا نہیں ہوتا، مومن تو کڑوا نہیں ہوتا. ممکن آپ بھی سوچیں گے کہ عرب کو نہیں پتا تھا ترجمہ کہ مومن کا مطلب کڑوا ہوتا ہے. جی نہیں، عرب جو ہے نا، جس طرح آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ بعض قبائل کے اندر بڑے تلخ کڑوے قسم کے نام رکھے جاتے ہیں. اب بھی ایسا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ بعض قبائل جو ہے نا بڑے کڑوے قسم کے نام رکھتے ہیں. مرہ کڑوا، بندہ اتنا آسان نہیں ہے، کڑوا بندہ ہے. تو وہ عرب کے اندر بھی ایک سوچ تھی، چنانچہ وہ بھی اپنی بہادری، شجاعت اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے نام رکھتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلا، کہا نہیں مومن کڑوا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک خاتون جب اسلام لائی ہیں تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، میں نے اس لیے تھوڑی سی توجہ دلائی ہے کہ آسیہ الف سین یہ ہے، یہ نام درست ہے، اس کا معنی آرزو رکھنے والی، آسیہ الف سین یہ ہے، یہ نام درست ہے، لیکن عین الف سے صاد، عین الف صاد عاصیہ، اس کا مطلب نافرمان عورت، نافرمان عورت۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول، یہ بھی بچیوں کا نام رکھتے تھے عرب، نافرمان عورت، یعنی یہ عورت کسی کے کہنے کی نہیں ہے، یعنی وہ عورت کی بہادری سمجھتے تھے یہ نام رکھنے، یعنی کہ ان کو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ تو جب وہ خاتون نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عورت ہوتی وہ تو نافرمان نہیں ہوتی۔ پھر اس خاتون کا نام جمیلہ رکھا تھا، جمیلہ کا معنی خوبصورت عورت، اچھا نام رکھا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ نام میں شرک نہ ہو، نام کا مطلب اچھا ہو، چاہے وہ نام کسی زبان کا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ عربی ہو، فارسی بھی ہو سکتا ہے، آپ اردو میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، آپ سرائکی میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں یوسف، وہ سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، لیکن یہ عربی نام نہیں ہے، عربی نام نہیں ہے، عبرانی زبان ہے۔ یوسف کا معنی ہوتا ہے مزید، مزید، مزید کا معنی اور زیادہ۔ یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا یوسف، عبرانی زبان میں، کہ اپنے بیٹے کا نام آپ یوسف رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر اور اولاد دیتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن اللہ اور اولاد دیتا ہے، یعنی ایک دعائیہ نام ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا نام انہوں نے عبرانی زبان کا رکھا ہے، ایک پیغمبر کا نام، مطلب اچھا ہے، درست۔ اسی طرح اور انبیاء کے نام بھی جو کہ عبرانی زبان کے نام ہیں، آپ انبیاء کے نام تو رکھ سکتے ہیں، بہت مناسب ہے، خاص طور پر جو قرآن مجید میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں، آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انبیاء کے نام وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ یعنی تورات زبور کے جو صحائف موجودہ ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو کہ آئے ہیں نام انبیاء کے، یا نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل بائبل میں جو اب موجودہ، اس میں جو انبیاء کے نام آئے ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، ان انبیاء کا وہ طرز جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کا نام، کیونکہ وہ غیر مسلموں کے ہاں مشہور ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں، چند ایک مثالیں جس سے بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، آپ بچے کا نام اسحاق رکھ سکتے ہیں، لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کو آئزک کہا گیا ہے، آئزک، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، آپ بچے کا نام آئزک نہیں رکھ سکتے۔ داؤد علیہ السلام، آپ بچے کا نام داؤد رکھ سکتے ہیں، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا نام ڈیوڈ، ڈیوڈ، اور جب آپ اس کے انگلش میں تلفظ لکھتے ہیں وہ قریب قریب ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے مسلمان بچے کا نام ڈیوڈ نہیں رکھ سکتے، اگرچہ داؤد علیہ السلام ہی کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ سالومن نہیں رکھ سکتے، سلیمان علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں سالومن کہا جاتا ہے، وہ آپ نہیں رکھ سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کو بائبل کی زبان میں ابراہام کہتے ہیں، آپ ابراہام اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے، اگرچہ وہ نبی کا نام ہے۔ یوسف علیہ السلام، آپ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یوسف کو بائبل کی زبان میں جوزف کہتے ہیں، جوزف، یوسف علیہ السلام کو، لیکن آپ جوزف نام نہیں رکھ سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے نام ہیں، لیکن گزشتہ آسمانی کتابوں میں آئے ہیں، اس تلفظ کے ساتھ آپ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلموں کی پہچان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب سکھایا، ایک ادب یہ سکھایا کہ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، نمبر 2 ادب سکھایا کہ اس کا مطلب اچھا ہونا چاہیے، نمبر 3 ادب یہ سکھایا کہ وہ غیر مسلموں کی پہچان نہیں ہونی چاہیے، وہ نام غیر مسلموں کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا ہمیں، اس لیے ویسا نام نہیں رکھ سکتے۔ میں نے عرض کیا کسی بھی زبان کا نام رکھ سکتے ہیں آپ، عربی بھی ضروری نہیں۔ اور پھر اس نام کو رکھتے ہوئے، جیسے مثال دیتا ہوں، آپ پنجابی میں نام رکھتے ہیں اللہ دتا۔ اب یہ اللہ دتا اگر نام ہے تو اس کو اگر آپ عربی میں بولیں گے تو یہ ہوگا عطا اللہ۔ عطا اللہ کا پنجابی میں ترجمہ ہے اللہ دتا، اور اسی کو آپ سرائکی میں لے جائیں تو اللہ ڈوایا۔ آپ کسی بندے کا نام اللہ ڈوایا رکھ دیں، درست، اس لیے کہ وہ عطا اللہ کا ترجمہ ہے سرائکی میں نے اس کی آپ کسی بھی زبان میں رکھ دیں، لیکن اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس نام کے اندر شرک آ جائے تو اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ اور پھر اسی طرح نام رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بتایا کہ مجھے جو پسندیدہ نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو فرمایا کہ مجھے جو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام پسند ہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، اپنے بچوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن نہیں رکھا۔ پسندیدہ نام تھے ویسے عبداللہ عبد الرحمن۔ امت کو سمجھایا کہ اگر عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا جاتا تو شاید سارے لوگ عبداللہ عبد الرحمن ہی رکھ دیتے، اسی کو ثواب سمجھتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ پہچان ہی نہ رہتی۔ نام کا مقصد تعارف، پہچان، تو نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو کم از کم قریب قریب کے خاندان میں نہ ہو، قریب قریب کے خاندان میں نہ ہو۔ یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، ایک ادب بتایا، ایک ادب سکھایا کہ ایسا نام ہو جو قریب قریب کے خاندان میں نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے باذوق قسم کے ہوتے ہیں، باذوق قسم کے نام ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی 5 نسلوں میں محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، باپ کا نام بھی دادا پر دادا دادا پیچھے تک نام محمد ہی چلتا آ رہا۔ ایسے باذوق لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے باذوق لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایک صاحب کے 4 بیٹے تھے، پاکستان کے بہت بڑے عالم، انتقال فرما گئے، ان کے بچے موجود ہیں، تو اب انہوں نے 4 بیٹے ہوئے، چاروں کا نام یوسف رکھا، چاروں کا نام یوسف، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، نمبر لگا دیے۔ میں نے کہا باذوق لوگ، اپنا اپنا ذوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں وہ آپ بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ کیا خالی نام محمد رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لفظ محمد کے ساتھ کوئی اور بامعنی لفظ جوڑ دیں، بالکل ٹھیک، جائز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، یہاں بھی مسجد میں بھی ہال میں لکھے ہوئے 99 نام، یہ 99 ناموں کے شروع میں لفظ عبد لگا کر آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ عبد، عبد کا معنی بندہ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد العلیم، عبد السمیع، آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر لوگ جو ہے وہ پورا نام تو نہیں لیتے، وہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ عبد الحمید نام رکھا، وہ حمید صاحب کہتے ہیں۔ عبد الرحیم نام رکھا، وہ رحیم کہتے ہیں، رحیم صاحب۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بعض نام، جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں آپ نے لکھے ہوئے دیکھیں، ان سب کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام لگانے سے نام خاص ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہے، اس میں لفظ اللہ، لفظ رحمان، الرحمن، یہ تو اکیلا نہیں بولا جا سکتا، لفظ رحمان اکیلا نہیں بولنا چاہیے، رحمان صاحب نہیں کہنا چاہیے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا صفتی نام، عبد الرحمن کہیے، رحمان صاحب نہیں کہیں گے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے چند صفاتی نام ایسے ہیں جو الف لام کے بغیر اللہ کے علاوہ کے لیے بھی بولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام قرآن مجید میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کے لیے بھی وہ لفظ بولے ہیں، جیسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صفتی نام بولے ہیں 99 ناموں میں سے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو آپ نے غور کیا قرآن مجید میں دیکھیے گا کہ وہاں الف لام نہیں ہے, رؤوف رحیم. تو معلوم ہوا رؤوف صاحب آپ کہہ سکتے ہیں, نام عبد الرؤوف ہے لیکن آپ رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں. اگر عبد الرحیم نام ہے تو آپ رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں, لیکن رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, وہ آپ عبد الرحمان ہی کہنا پڑے گا آپ کو. ہاں البتہ ایسے نام عبد اللطیف آپ لطیف صاحب کہہ کر پکار سکتے ہیں بغیر الف لام کے. الف لام لگا کر کسی صاحب کو پکارا تو وہ شرکیہ نام ہو جائے گا, کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے, الف لام کے ساتھ خاص ہو گیا. ہاں البتہ چند نام ایسے ہیں جو کہ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا کہ بندے کا وہ نام ہو. اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے چند نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ بندے کا بھی یہ نام ہو. جیسے آپ غور کریں گے تو ان 99 ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المتکبر. المتکبر, لیکن بندے کو تکبر سے منع کیا ہے, بندہ متکبر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ متکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے بڑا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا, جس کے آگے سارے حقیر ہوں. تو ٹھیک ہے, اللہ تو ایسا ہے کہ سب سے بڑا ہے, اس کے سامنے سارے حقیر, تو وہ تو المتکبر بالکل ٹھیک, اس کا معنی بالکل ٹھیک. لیکن بندہ جو ہے وہ متکبر ہو جائے کہ جناب سب سے بڑا اس کے آگے حقیر, یہ غلط. تو بعض نام اس میں ایسے ہیں جن کا مطلب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ نام نہ رکھے جائیں بچوں کے. اور اسی طرح بچوں کا نام رکھتے ہوئے یہ سوچ لیا جائے کہ بچے کا نام بگاڑے نہ. پیار سے اگر نام کو رکھ دیا جائے, نک نیم رکھ دیا جائے, وہ جائز ہے. لیکن آپ حضرات نے خود محسوس کیا ہوگا, کئی نوجوان یہاں موجود ہیں جو کہ اس بات کو سمجھیں گے کہ بچپن کے اندر ماں باپ نے پیار سے ایک نام رکھ دیا. اب یہ نوجوان ڈاکٹر بن گیا ہے, انجینئر بن گیا ہے, ایک بڑے عہدے پہ بن گیا. اب یہ اس کا کوئی چچا ماموں خالو آفس میں آ جائے, اس کو نک نیم سے پکارے تو کتنی سبکی ہوتی ہے. اب وہ چڑھتا ہے اس بات سے, چھوڑو گھر میں بولا کرو, یہاں کیا کر رہے. اب معلوم ہوا کہ نک نیم بچوں کا رکھنا جائز ہے, پیار بھرا نام. لیکن اگر وہ اس سے چڑھے وہ بندہ بعد میں بڑا ہونے کے بعد, تو اس کو بند کر دیا جائے. اب یہ غلط بات ہے. اب یہ اس نک نیم کو استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے. لہذا نام کیسا رکھا جائے, آج کے نشست میں عرض کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ نام ہیں اور جن کا مطلب اچھا ہو, کیونکہ پھر عرض کروں گا وہ حدیث جو شروع میں عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ, کہ پہلا تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا وہ اس کا نام ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اچھا نام رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.